اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کو اور مجموعی طور پر انسانی زندگی کو مختلف کیفیات، مختلف حالات، مختلف طور اطوار کا مجموعہ بنایا ہے۔ کہیں خوشی، کہیں غمی، کہیں دکھ، کہیں سکھ، کہیں صحت، کہیں بیماری، کہیں امن، کہیں جنگ، کہیں عروج، کہیں زوال، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے ان دکھوں میں سے ایک دکھ ایسا ہے جو شاید انسان کو کبھی بھولتا نہیں اور اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتا۔ وہ دکھ یتیمی کا دکھ ہے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کسی کے یتیم بچے کا تصور نہ کریں، آپ ذرا اپنے بچے کا تصور کریں۔ آپ آ رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، محبتیں چکا رہے ہیں، کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، سینے پہ کھیلنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہر ایک فرمائش کو بڑے لاڈ پیار سے سن کے بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ دن رات گزار رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے تصور کیجئے اللہ آپ کو برکت والی، عزت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن یتیمی کے دکھ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے یہ تصور دیا ہے کہ انسان سوچے اگر اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو کیا خدشے محسوس کرے گا۔ یتیم بچے کے احساسات، اس کی نفسیات، اس کی فیلنگز، اس کے جذبات بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قرآن میں، حدیث میں یتیموں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف احکامات دیے ہیں، مسائل بتائے ہیں، فضائل بتائے ہیں، رہنمائی کی ہے۔ میں جب بھی کسی یتیم بچے کی کہانی پڑھتا ہوں، واقعہ پڑھتا ہوں، تو بہت ساری یادوں میں کھو جاتا ہوں۔ یتیم بچہ تو پھر یتیم ہوتا ہے، وہ تو بچہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جوان بھی ہو چکے ہیں، صاحب اولاد ہو چکے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اس جوانی کے عالم میں آپ اپنے ماں باپ کو یاد کر لیں تو آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ جب آپ برسر روزگار بھی ہیں، بیوی بچوں کے پاس بھی ہیں، خوش و خرم بھی ہیں، رزق کی کمی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن جوانی کے اس لمحے میں بھی ماں کی یاد آ جائے یا باپ کی یاد آ جائے تو انسان اداسیوں میں کھو جاتا ہے۔ جب بڑوں کا یہ حال ہے تو اس بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ابھی 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، اس کے سارے ارمان ٹوٹ گئے ہیں، اس کے سارے ہی خواب بکھر گئے ہیں۔ وہ جس باپ کی انگلیاں پکڑ کے چلتا تھا، کبھی اس کو یاد کرے تو کیا سوچتا ہوگا۔ خصوصاً شب عید پہ کمبائن فیملی سسٹم میں، مشترکہ خاندانی نظام میں
جب سب کو وہ گھروں میں اپنے باپوں کے ساتھ کھیلتے کودتے دیکھتا ہوگا تو اس وقت وہ کیا سوچتا ہوگا؟ ہمارے سادے محترم، ہمارے ایک شیخ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا، فرماتے ہیں کہ عید کا موقع تھا، شاپنگ جاری تھی، زرق برق ملبوسات خریدے جا رہے تھے، بچے جیسے اپنے باپوں سے فرمائشیں کرتے ہیں وہ پوری کی جا رہی تھی۔ تو اس اثناء میں ایک یتیم بچے کے جذبے بھی بیدار ہوئے اور اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی ہماری شاپنگ، ہمارے کپڑے، ہمارے لباس، ہماری عید کے انتظامات۔ دکھوں کی ماری ہوئی ماں کہتی ہے، بیٹا ہم تو گھر کے صبح شام کے کھانے کے اخراجات مشکل سے پورے کرتے ہیں، تو یہ عید کی شاپنگ اور یہ تکلفات اور یہ اتنے سارے اخراجات میں آخر کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ بچہ تھا، اس نے زیادہ ہی ستایا ہوگا۔ تو ماں نے اسی اثناء میں اس سے کہا کہ جاؤ اپنے چچا اور انکل سے جا کے کہو کہ وہ آپ کے لیے بھی کچھ شاپنگ کر دیں۔ وہ بچہ اپنی معصومیت سے بھاگا بھاگا چچا کے پاس جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ محبت، ہمدردی، خیرخواہی سے جواب دے، اس یتیم اور معصوم بچے کو دھتکارتا ہے، دھکا دے دیتا ہے۔ ہمارے تو اپنے بچوں کے اخراجات اور کپڑے پورے نہیں، آپ کو میں کہاں سے لے کے دے سکتا ہوں؟ ہمارے ایک شیخ بتاتے ہیں کہ وہ بچہ اسی وقت ہی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، قریب کوئی ریل کی پٹڑی تھی، ٹرین کے آنے کا وقت تھا، اس کے اوپر اپنا سر دھڑ رکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کی لاش کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاکٹ سے ایک رکا ایک خط لکھا ملتا ہے کہ میں اپنے ابو سے ملنا چاہتا ہوں اور یہاں جو مجھے دھکے پڑتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو کافروں کا رویہ کہا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھلا دیکھا ہے اس کو جو منکر ہے روزے جزا کا، جو نہیں مانتا ہے آخرت کے دن کو؟ تم نے دیکھا ہے اس کو وہ کتنا بد کردار ہے؟ تم نے دیکھا ہے اس کو، اس کا رویہ کتنا قابل تعجب ہے؟ نہیں دیکھا تو بتاتا ہوں، یہی تو ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب کو اپنی جیب سے کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی کبھی اس نے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یتیم بچوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پہ قرآن مجید 3 قسم کے بچوں کا خصوصی تذکرہ کرتا ہے۔ ایک وہ یتیم بچہ جو مالدار ہو، جس کے حصے میں جائیداد آتی ہو، اس کے والد گرامی کو بزنس چھوڑ کے گئے ہوں، کاروبار چھوڑ کے گئے ہوں، زمین چھوڑ کے گئے ہوں، جائیداد چھوڑ کے گئے ہوں، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی مل، کوئی شیلر، کوئی اس طرح کی دولت، پراپرٹی، کوئی بینک بیلنس، ایسی اشیاء چھوڑ کے گئے ہوں، اور وہ مالدار بچہ ہو لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، تو اس بچے کے بارے میں قرآن مجید
ایسی خوبصورت جامع ترین ہدایات دیتا ہے کہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تیرے علم کے کیا کہنے، تو کیسی کیسی رہنمائی کرتا ہے، کیسے کیسے ضابطے دیتا ہے، کیسے کیسے اصول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں متعدد آیات میں ان کا تذکرہ کیا، اور اسپیشلی اس طرح کے یتیموں کے بارے میں کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، ایسے یتیموں کو جانچتے رہا کرو، ان کے حالات، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا خرچ کرنا، ان کا باتیں کرنا، ان کے رویے، ان کے معاملات دیکھتے رہا کرو۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کے مال کو سنبھال کے رکھا کرو اس وقت تک جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ایسے یتیموں کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگایا کرو، ان کے قریب تک نہ جایا کرو۔ صحابہ کرام نے جب اس طرح کی ہدایات دی، جتنے یتیم بچے تھے ان کی پراپرٹیز، ان کا کاروبار، ان کا بزنس بالکل علیحدہ کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل علیحدہ کر دیا جائے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر علیحدہ کیا جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات، کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم اپنے کاروبار میں ملا کے حساب رکھتے ہوئے ان کا حق رکھ سکو تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایسے یتیموں کے بارے میں قرآن مجید یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، قابل نکاح، شادی کے قابل ہو جائیں، اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا خوبصورت تفسیر کی، کہا کہ ہر کسی کا بلوغت عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی داڑیاں آ چکی ہوتی ہیں، عمریں بڑی ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن سمجھداری ان میں پھر بھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے دونوں چیزیں بیان کی، وہ بالغ بھی ہو جائیں، وہ سمجھدار بھی ہو جائیں۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کی ساری جائیدادیں، ان کی ساری زمینیں، ان کا سارا بزنس، ان کا سارا کاروبار، جو ان کا بنتا ہے ان کے حوالے کر دیا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اللہ خالق المخلوق ہے، احسن الخالقین ہے، رب العالمین ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے مخاطب ہو کے کہا یتیم بچوں کے پارٹنروں سے، یتیم بچوں کے انکل سے، یتیم بچوں کے ماموں سے، یتیم بچوں کے رشتہ داروں سے، یتیم بچوں کے سسرال والوں سے، یتیم بچوں کے سارے واقف کاران سے۔ اللہ نے کہا کہیں دیکھنا یتیم بچے کا مال جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس ڈر سے کہ بڑا ہونے سے پہلے کھا جائے۔ بڑا ہو گیا تو یہ سمجھدار ہو جائے گا، جو کچھ ہو سکتا ہے ابھی ہڑپ کر لیں، جتنے اکاؤنٹ پہ قبضہ ہو سکتا ہے ابھی کر لیں، جتنی جائیداد ہتھیائی جا سکتی ابھی ہتھیا لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، دیکھنا اس انتظار میں کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، جلدی جلدی ان کا مال ہڑپ نہ کر جانا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دی، دیکھنا یتیم کا اچھا مال سمیٹ کے اور جو نکمی چیزیں ہیں اس کے حصے میں نہ ڈال دینا، جو دوسرے گھٹیا قیمت والے پلاٹ ہیں وہ یتیم کے حصے میں، جو خسارے والا سودا ہے وہ یتیم کے حصے میں، جو نہ بکنے والی زمین ہے وہ یتیم کے حصے میں، کہیں ایسے مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت ہدایات دی، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ،
بلکہ کوشش کرنا کہ یتیم کو اپنی طرف سے کھلاؤ۔ ہاں اگر تم رشتہ دار ہو، غریب ہو، بچے کی کفالت کر رہے ہو، بچے کے پاس زیادہ مال ہے، باپ اچھی خاصی وراثت چھوڑ کے مرا ہے، تو پھر جتنا تم اس پہ خرچ کر رہے ہو اتنا معاشرے کے رواج دستور کے مطابق اتنا تم لے سکتے ہو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر خود اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو اتنا بھی نہ لو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، بچ جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان یتیم بچے بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ان کے مال، ان کے جائیداد، ان کی زمینیں، ان کا بینک بیلنس، ان کی وراثت، ان کے ترکے ان کے حوالے کر دو، اور حوالے کرتے ہوئے گواہ بھی بنا لو۔ چند افراد کو بلا لو، خاندان کو جمع کر لو، پارٹنرز کو بلا لو، جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بلا لو اور ان کے اوپر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن یاد رکھو اصل حساب تمہارا اللہ نے لینا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہوگا، وہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، وہ روز محشر ہوگا۔ یہ سورہ نساء ہے، اس میں اللہ نے کیا کیا کہا، کیا کیا کہا، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک بات اللہ نے ایسی کہی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اللہ کے کلمات سے سنیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ دیکھو، ڈر جاؤ، تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ جیسے تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری جائیداد تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے دے دی جائے، تو ایسے ہی ان یتیم بچوں کا حصہ، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کا ترکہ ان کو دے دو۔ اور اگر تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے، کوئی ان کا باپ کوئی بات کہہ گیا تھا، کوئی وصیت کر گیا تھا، کوئی تحریر لکھ گیا تھا، تو پھر سیدھی سیدھی بات بتا دو۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یقین مانو جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام سدی رحمہ اللہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس آیت میں جیسے اللہ نے یہ پیغام دیا ہو کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں جب مریں گے تو ان کے پیٹوں میں آگ ہوگی، ان کی قبروں میں آگ ہوگی۔ جب قبروں سے اٹھیں گے تو یتیموں کا مال کھانے والے ان کے منہ میں آگ ہوگی، ان کے کانوں میں آگ ہوگی، ان کے ناک میں آگ ہوگی، ان کی آنکھوں میں آگ ہوگی، ان کے وجود میں آگ ہوگی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، 50,000 سال کے دن میں آگ ہی آگ کے اندر چلتے پھرتے رہیں گے، اور جب فیصلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے دہکتی ہوئی آگ میں دھکے دینے، جھونکے جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ،
وہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ کس چیز کو؟ دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں، آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، نمازوں کو تباہ کر دیتے ہیں، حجوں کو تباہ کر دیتے ہیں، عمرے کو تباہ کر دیتے ہیں، اذکار کو تباہ کر دیتے ہیں، نیکیوں کو 7 گناہوں سے بچ جاؤ جو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کون کون سے ہیں؟ فرمایا جادو کرنا۔ کون کون سے ہیں؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ ان 7 گناہوں میں سے آپ نے ایک یہ گناہ گنوایا، اکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، کھا جانا۔ اور قرآن نے کیسے الفاظ استعمال کی؟ جلدی جلدی کھا جانا، کہیں بڑا ہی نہ ہو جائے، کہیں اس کو پتہ ہی نہ چل جائے، کہیں اس کو معاملات کی سمجھ آنا نہ شروع ہو جائے، کہیں یہ پوچھ گچھ نہ شروع کر دے میرا حصہ کیا کیا ہے، تو اس سے پہلے پہلے کھا جاؤ، جلدی جلدی سے کھا جاؤ۔ رب تعالیٰ نے کہا دیکھنا یہ معاملہ نہ کرنا۔ دوسرے قسم کے یتیم جس کا اللہ نے خصوصی تذکرہ کیا ہے، وہ ایسی یتیم بچیاں ہیں جو کسی وجہ سے یتیم ہو گئیں، باپ ان کے سر سے اٹھ گیا، ان کی شفقتوں سے محروم ہو گئیں، آپ اجنبی تھے، آپ نے اس یتیم بچی کو پالا، وہ یتیم بچی جوان ہوئی، آپ کا ارادہ ہوا چلے اس کے حصے میں جائیداد آتی ہے اس پہ بھی قبضہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ شادی بھی رچا لیتے ہیں، جو اس کے حقوق بنتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کریں گے، جو اس کا حق مہر بنتا ہے وہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ ان بچیوں کا اللہ نے خصوصی تذکرہ کیا، کہا اگر اجنبی ہیں وہ بچیاں رشتہ دار نہیں ہیں، ان سے شادی نکاح تو کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح دیگر عورتوں کے ساتھ ان کا حق مہر دیا جاتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا مقام ہوتا ہے، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اگر انسان اسی طرح سے ان کے ساتھ رویہ کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا کیا حق ہے، ہم نے خود اس کو پالا ہے، ہمارے گھر میں پلتی رہی ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، اب کسی آرے غیرے سے بغیر کسی عزت اور آنر کے کسی کے ہاتھ میں اس کو جھونک دیا جائے اور اس کے مستقبل کو تباہ کر دیا جائے۔ کہا اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح شادی کا کبھی مت سوچنا۔ کس موقع پہ یاد آئے؟ والد گرامی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، خود ماں جی نے مجھے بتایا، فرماتی ہیں بچے تھے چھوٹے سے، ایک بچہ کچھ 6-7 سال کا ہوگا، بچی کو 5-6 سال کی ہوگی، دونوں بہن بھائی نہ جانے بیچارے کہاں سے رلتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے، یتیمی کے زخم سہتے ہوئے آپ کے اس گاؤں میں راجوال میں والد گرامی کے پاس پہنچے یا پہنچائے گئے یا انہوں نے حاصل کیے۔ ماں جی کہتی ہیں آپ کے ابا جان گھر میں آئے، کہنے لگے اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، ایک نیکی لینا چاہتا ہوں لیکن تمہاری مدد چاہیے، تمہارا تعاون چاہیے، تمہاری ہیلپ چاہیے، اس کے بغیر میں وہ نیکی لے نہیں سکتا۔ نیکی بڑی قیمتی ہے لیکن تم میری بیوی ہو، گھر والی ہو، تمہاری مدد کے بغیر میں نیکی نہیں لے سکتا۔ ماں جی کہتی ہیں میں نے کہا کیا نیکی لینی ہے؟ فرمانے لگے ایک یتیم جوڑا ہے، اس کو پال کے جنتوں میں اللہ کے نبی کی رفاقت لینا چاہتا ہوں۔ لے لو گی نیکی، خیال رکھ لو گی، محبت کر لو گی، حسن سلوک اور یہ سارے حقوق ادا کر لو گی۔ ماں جی کو بھی اللہ نے ہمت دی، استقامت دی، حوصلہ دیا، فرمانے لگی جی اللہ کے نبی کی رفاقت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ پھر ان بچوں کو پالا، سنبھالا، محبت کی، بیٹی کو بیٹیوں جیسا پیار دیا، بیٹے کو بیٹے جیسا پیار دیا، پھر ایک بڑے معزز گھرانے میں ان کی شادیاں نکاح تک ان کا خیال رکھا، اور شادی کرنے کے بعد بھی
یاد ہے مجھے والد گرامی رحمہ اللہ ہمیں بٹھا کے کہتے تھے یہ تمہاری بہنیں حقیقی بہنیں ہیں، ایک وہ بہن جس کو میں نے گھر میں پالا ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے۔ 70-80 سال کی عمر تک بھی کئی دفعہ ان کے گھر میں چکر لگا کے بھی ان کا خیال رکھتے رہے۔ ڈر جاؤ، بس چند لمحوں کے لیے اتنا سوچو، اگر تمہارے بچوں کے ساتھ یہی سلوک ہو جائے اور قبروں میں تم کو دکھا دیا جائے کہ وہ گھر جو تم نے بنایا تھا، جس کے اوپر اخراجات تم نے کیے تھے، اور وہ جائیدادیں جو تم نے خریدی تھیں، اور وہ مال جو محنت خون پسینے کی کمائی سے تم نے حاصل کیا تھا، وہاں سے دھکے دے دے کے یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ تیسری قسم کے یتیم بچے، وہ یتیم بچے جو مسکین ہوں، جو ڈبل دکھ سہ رہے ہیں، یتیمی بھی ہو مسکنت بھی ہو، یتیمی بھی ہو غریبی بھی ہو، یتیمی بھی ہو فقیری بھی ہو، یتیمی بھی ہو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ملتا بھی نہ ہو، یتیمی کے زخم بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پہننے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، ان کا حق پھر ان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس قدر کوئی زیادہ مسکنت محتاجی فقیری کی زندگی میں آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اتنا ہی اس کا حق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے یتیموں کے بارے میں قرآن مجید سب سے پہلی تعلیم یہ دیتا ہے، پورے کے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے انداز کا تذکرہ اللہ نے کمال طریقے سے کیا ہے، اور قرآنی آیت سے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح معاشرہ اپنی ماں پہ خرچ کرتا ہے، جس طرح اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے، جس طرح اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح سے ان یتیم بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا، کتنا، کہاں، کیسے خرچ کیا کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، اے میرے پیارے نبی ان کو جواب دے دیجئے جو بھی تم خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے اس میں حق والدین کا ہے، پھر اللہ رب العزت نے کہا وَالْأَقْرَبِينَ، پھر رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد وَالْيَتَامَى، معاشرے کے یتیم بچوں کا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص یتیم بچے پہ خرچ کرتا ہے، اور یتیم بچے پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی 100 روپیہ دے دیا، 200 روپے دے دیے، یہاں الفاظ آئے ہیں باقاعدہ طور پہ ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری، ان کی مکمل پرورش، بچپن سے لے کے جوانی تک کے ان کے انتظامات، اگر ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو تعلیمی اخراجات، صبح و شام کے کھانے کا مسئلہ ہے تو اس کے انتظامات، تربیت کا مسئلہ ہے تو ماحول کے انتظامات، اسے کہتے ہیں کفالت، اسے کہتے ہیں السعی۔ صرف ایک آدھ دفعہ خرچ کرنا یہ اپنی جگہ پہ فضیلت کا کام ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، یہ اپنی جگہ پہ صدقہ و خیرات ہے، لیکن خصوصاً اس حدیث میں جس خرچ کرنے کا تذکرہ ہے اس کے لیے خرچ کرنے کے الفاظ نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالصائم اللیل کالصائم النہار والقائم اللیل۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی بیوہ عورت پہ اور یتیم بچے ڈائریکٹ ہی خود ہی اس میں آ گئے اور مسکین کے اوپر کوشش کرتا ہے
دوڑ دھوپ کرتا ہے. یہ آپ نے الفاظ استعمال کیے. ان کی ضرورت کو پورا کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، جو اس طرح سے دوڑ دھوپ کرتا ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہوں میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے. جہاد کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی. فرمایا میری امت کا وہ شخص ایسے ہے جیسے جہاد کر رہا ہے. فرمایا یا ایسے ہے جیسے پورے کے پورے دنوں کے مسلسل روزے رکھے جا رہا ہے، اور جتنی راتیں آتی ہیں راتوں میں تہجد پڑھے جا رہا ہے. میرے اس امتی کو اللہ اتنا اجر دیتے ہیں. ایک حدیث میں تو آپ نے کمال کر دی. آج ہم سوسائٹیز میں اچھے مکانات، اچھی رہائشیں، اچھی ہمسائیگی، بڑا فخر کرتے ہیں اس پہ. فلان جگہ میرا گھر ہے، وہاں MPA رہتے ہیں. فلان جگہ میری رہائش ہے، وہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں. فلان جگہ میری رہائش ہے، وہاں فلاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. مبارک ہو اس شخص کو جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. اللہ اس کو جنت کی سوسائٹی میں لے کے جائیں گے، اور جنت میں گھر بھی وہ دیں گے جو اللہ کے پیارے نبی کے گھر کے پڑوس میں ہوگا. انا وکافل الیتیم کہاتین. الصادق المصدوق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اور میرا وہ امتی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. کفالت کے لفظ ہیں اس کا گارڈین بن جانا، اس کی سرپرستی کرنا، مستقل اس کی پرورش کرنا، اس کے مکمل انتظامات اپنے ذمے لینا. وہ کسی بھی طریقے سے ہو جائیں، چاہے آپ اس کی پیمنٹس کر رہے ہوں، چاہے آپ ڈائریکٹ نگرانی کر رہے ہوں، چاہے آپ کسی ادارے میں رہتے ہوئے اس ادارے کے حوالے سے کر رہے ہوں، کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے حوالے سے کر رہے ہوں، جو بھی آپ کا انداز اور طریقہ کار ہے، مطلوب اس کی کفالت ہے. مکمل کفالت، مکمل سرپرستی، مکمل اخراجات، مکمل ذمہ داری، یتیمی سے لے کے جوانی تک اس کی مکمل ذمہ داری اٹھانا. آپ نے ارشاد فرمایا میں اور ایسے کرنے والا شخص جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. امام ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، لکھتے ہیں امت کے مسلمہ کے لوگوں آگے بڑھو. یتیم کی کفالت اور سرپرستی کے لیے تو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے. سب سے اونچا منصب ہے اللہ کے نبیوں کا، اور اللہ کے نبیوں میں سے امام الانبیاء کا وہ مقام وسیلہ جو جنت میں صرف ایک شخص کے لیے تیار کیا گیا ہے. آپ کو اس کی ہمسائیگی مل جائے تو اور کیا چاہیے. انا وکافل الیتیم کہاتین. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید نے تو یہاں تک اشارے کیے اگر مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنا چاہتے ہو. مشکل گھاٹیاں کون سی ہیں؟ جیسے یہ نیکی کرنا مشکل ہے، یہ مشکل سی نیکی ہے. ایک یتیم کی مکمل کفالت، اس کے لیے ایک عظیم جد و جہد چاہیے. بعض دفعہ انسان خرچ بھی وہاں کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کو پروٹوکول ملے، دے بھی وہاں رہا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی رسپانس ملے، سارے انتظامات وہاں کر رہا ہوتا ہے جہاں اس کو شہرت ملے، جہاں اس کے نام کے بورڈ لگیں. اور یتیم بچہ بیچارہ کیا دے سکتا ہے؟ جو اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے وہ تو بڑا ہی مخلص انسان ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف سے نرم ہوتا ہے، اس میں اخلاص بھرا ہوتا ہے. اس لیے اس کو مشکل نیکی سے بھی تعبیر کیا گیا. اور یہ جو مشکل نیکی کر لیتا ہے رب کریم اس کے لیے قیامت آخرت موت کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اس نے گھاٹی پہ چڑھنا سیکھا ہی نہیں. یہ گھاٹی ہے،
اس نے گھاٹی پہ چڑھنا سیکھا ہی نہیں، اس نے تو گھاٹی کو عبور کیا ہی نہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ نیکیوں میں گھاٹی کون سی ہے، یعنی نیکیوں کی چوٹی کون سی ہے، بلند ترین نیکی کون سی ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، یا پھر کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، جب یہ بحران ہوں، جب تنگیاں ہوں، جب مشکل ہوں، جب مالی قسم کی مشکلات کے اندر پورا معاشرہ مبتلا ہو چکا ہو، ان حالات کے اندر کھانا کھلانے کا انتظام کرنا۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کسی ایسے یتیم کو جو رشتہ دار بھی ہو، یا کسی ایسے مسکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا جو بیچارہ خاک آلود ہو، مٹی میں رل رہا ہو اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اس کو اللہ نے نیکیوں کی گھاٹی کہا ہے۔ اور جو اس گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے موت کی گھاٹیاں، قبر کی گھاٹیاں اور 50,000 سال کے قیامت کے دن کی گھاٹیاں رب کریم آسان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام غزوہ موتا ہے، 8 ہجری ہے، لمبے سفر ہیں، روم کے ساتھ مقابلہ ہے، روانہ کرتے ہیں 3,000 صحابہ کو، مقابلے میں 1,00,000 کافر ہیں، 1,00,000 اور کہاں 3,000 30,000، ان کا آپس میں مقابلہ ہی کیا بنتا ہے۔ وہ 3,000 ادھر 1,00,000، 3,000 صحابہ کرام کے قافلے کو روانہ کیا اور ان کی ڈیوٹیز لگا دی۔ کہا تمہارا کمانڈر زید ہوگا، اگر زید شہید ہو جائے تو پھر تمہارا کمانڈر جعفر ہوگا، یہ بھی شہید ہو جائیں، تمہارا کمانڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ لمبے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے اللہ کے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی۔ صحابہ کے سامنے آپ کہنے لگے کہ جھنڈا پکڑا ہوا ہے زید نے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر جھنڈا پکڑا میرے دوسرے صحابی نے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر جھنڈا پکڑا میرے تیسرے کمانڈر نے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صبر و استقامت کا پہاڑ ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ ان شہید ہونے والوں میں جناب جعفر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت نبی میں سے تھے، اہل بیت کے معزز فرد تھے۔ آپ نے ان کی داستان شہادت بھی بیان کی، اطلاع دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آنکھیں نم ہو گئیں، قطرے بہنے لگے، رخساروں پہ تیرنے لگے۔ فارغ ہوئے، گھر گئے، جعفر کی اہلیہ سے، بیوہ خاتون عجب سی کیفیت، پوچھنے لگی ہیں اللہ کے پیارے نبی، اب یہ یتیم بچے، اب ان کی یتیمی کے دکھ اور بیوگی کے غم، عجب سی کیفیت، داستان غم سنانے لگی۔ آپ نے اس خاتون کے سامنے اس شہید کے بچوں کو بلایا، اپنی موجودگی میں ان کے بال کٹوائے، اپنی موجودگی میں ان کو پیار کیا، اپنی موجودگی میں ان سے محبت کی، اور اس بیوہ خاتون سے کہا غم نہ کھانا، کیوں اتنا پریشان ہوتی ہو، میں ہوں نا اللہ کا پیغمبر، انا ولیکم فی الدنیا والآخرہ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں دنیا میں بھی تمہاری سرپرستی میں کروں گا اور آخرت میں بھی جعفر کے بیٹوں کی سرپرستی میں کروں گا۔ دنیا میں بھی ان کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، آخرت میں بھی ان کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، میں ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس بیوہ عورت کو کیا حوصلے ملے ہوں گے، ان کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 70
امتوں میں سے یہ امت سب سے بہتر، یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ان 70,000 میں سے نبی، صدیقین، شہداء، صالحین یہ جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ہی ایک عورت بھی مجھ سے آگے جنت میں پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ پہنچیں اور وہ خاتون پہنچی کھڑی ہے اور آپ سے پہلے ہی جانے کی کوشش میں ہے۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو؟ اتنا مقام، اتنی عزت، اتنی شان کہ ساری امتوں میں سے یہ امت سب سے پہلے، اور نبیوں میں سے امام الانبیاء سب سے پہلے، اور تم یہاں سبقت لے جانے کی کوشش میں ہو۔ وہ عورت جواب دے گی میں وہ بیوہ ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر اپنی جوانیاں قربان کر کے آئی۔ انا قعدت علی ایتام لی فی ہجری، میں نے بیوگی کے دکھ سہے ہیں، میں نے یتیم بچوں کی پرورش کی ہے۔ اللہ نے اس طرح کے دکھی اور غمزدہ لوگوں کا اتنا مقام رکھا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس دکھ اور درد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔